اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کی آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی 78 سے 82 تک کریں گے۔ اس کا ٹرانسلیشن ہم لوگ پہلے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 78۔ وا اور منہم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہم ان میں، امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، الا سوائے، امانیہ آرزویں، و اور، ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان کرتے۔ یہاں پہ ہم نے ان کا آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے معنی کیا ہے نہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ آگے دیکھیں الا آ رہا ہے، تو جب بھی ان کے بعد الا آتا ہے تو پھر اس ان کے معنی جو ہیں ہم نہیں کے کرتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر ہم نے ان کو کہا ہے کہ نہیں کیونکہ آگے الا ہے۔ آیا نمبر 79، فویلن، فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے پس، ویلن کہتے ہیں تباہی کو، ہلاکت کو، للذین لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے لیے، الذین ان لوگوں کے جو، یکتبون لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم ساتھ ہاتھوں کے، ہم اینڈ پہ اپنے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند اللہ طرف یا پاس اللہ کے، لیشترو لام ہے شروع میں تو معنی ہوں گے تاکہ، حاصل کر سکیں، بھی اس سے، ثمنن ثمنن کہتے ہیں قیمت کو، قلیلاً تھوڑی سی، فویلن پس تباہی ہے، لہم لیے ان کے، مما اس سے جو، کتبت لکھتے ہیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، و اور، ویلن افسوس ہے، لہم لیے ان کے، مما اس سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ آیا نمبر 80، و اور، قالو کہا انہوں نے، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار تمسنا یہ مس سے ہے، مس بھی ہم اردو میں کہتے ہیں چھونا، تو وہی چیز ہے تمسنا، چھوئے گی، اینڈ پہ نون الف بھی ہے تو اس کے معنی ہوں گے ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنے ہوئے یا گنتی کے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا شروع میں آ ہے تو اس کے معنی ہوں گے کیا کہ، تم لے چکے ہو، عند پاس، اللہ اللہ کے، عہدن عہد، فلن فا ہے شروع میں تو اس کے معنی کیا ہوں گے، فا کے سو یا پس، لن ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ عہد کے اپنے، ام یا، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اللہ اللہ کے، ما وہ جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، درمیان میں دیکھیں عین لام میم ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، علم کے بارے میں ہوتا ہے نا، علم تو علم سے ہی جاننا، علم رکھنا، تو اس سے معنی بھی کیا ہوں گے، تعلمون تم علم رکھتے یا تم جانتے۔ آیا نمبر 81، بلا کیوں نہیں، من جو، کسبہ کمائی کرے، سیئتن بری، برائی کہیں یا بدی کہہ لیں، و احاطت اور احاطہ کیا، بھی اس کا، خطیئتہ خطیہ اردو میں ہم خطا کہتے ہیں وہی ورڈ ہے،
تو یہاں پر آپ خطا بھی لکھ سکتے ہیں، گناہ بھی لکھ سکتے ہیں. اینڈ پہ ہو ہے تو اس کے معنی اس کی. فَأُولَئِکَ فا پس اولئک یہی لوگ، اصحابو رہنے والے ہیں، النار دوزخ کے یا آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. آیا نمبر 82. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، و اور عاملو عمل کیے، الصالحات نیک یا اچھے، اولئک یہی وہ لوگ، اصحابو جو اصحاب ہیں یہ رہنے والے ہیں، الجنت جنت میں، ہم وہ فیہا فی کیا ہوگا میں، ہا اس، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر کی طرف آتے ہیں. آیا نمبر 78 کے اندر یہاں پر ہم نے پہلے اب تک جو دیکھا کہ بہت سے گروہوں کا ہم پڑھ چکے. یہود میں جو تھے ڈفرینٹ طرح کے لوگ تھے، جیسے ان میں سے کچھ منافق تھے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور ٹائپ کے لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یا آپ ایک گروہ کہہ لیں، جو ان پڑھ تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، زیادہ سمجھ نہیں رکھتے تھے، جو اس کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور وہ صرف ایک گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ صرف اپنی ایک سوچ ہے، ان کی ایک تھنکنگ ہے اس کے بارے میں، اصل میں قرآن کا کوئی علم ان کو نہیں ہے. بنی اسرائیل کے گزشتہ ایام کے حالات اور واقعات کے بعد ان کی موجودہ عملی اور اعتقادی گمراہیوں کی تفصیل تھوڑی سی اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ ایک اندازہ ہوتا جائے، ہم ایک ریکیپ سا بھی ہو جائے گا ہمارے لیے، تو چیزوں کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. تو پہلی ہم دیکھتے ہیں گمراہی ان کی جو تھی وہ کیا تھی، کہ انہوں نے کتاب کا، اللہ کی کتاب جو تھی اس کا نہ تو ان کو کوئی صحیح علم تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ کہیں کہ باقی بھی رہا ہے. شروع میں اگر تھا بھی تو باقی، چونکہ انہوں نے چیزوں کو اتنا چینج کر دیا اندر سے کہ وہ اصل جو چیز تھی وہ تو غائب ہی ہو گئی وہاں سے. تو انہوں نے جو علم تھا تو اس میں تحریف کر کے اس کو کافی انہوں نے جو تھی چینجز لے آئے اس میں. دوسری چیز انہوں نے کیا کی کہ ان کے آپس میں ہی اپنے اندر جو تھی ان میں منافقت پیدا ہو گئی. اور جب ان میں سے کچھ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو منافق ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جب بھی ملتا تو وہ اس طرح سے ہی شو کرتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے جیسے ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں ملتے تھے تو وہ پھر آ کے مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو آپ کے جیسے ہیں. ان کے ساتھ تو ہم صرف ایک ان کو اپنا، یعنی کہ ان کی باتیں آپ کہہ لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا راز اگلوانے کے لیے، ان کے ساتھ کسی بینیفٹ کے لیے ان کے ساتھ اٹیچ تھے مسلمانوں کے یہ. اور اسی طرح تھوڑی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس چیز کو ایک ثبوت کے طور پہ کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، تو قرآن کی ان کی جو قرآن اس ٹائم کا جو تھا، یعنی کہ تورات تھی ان کے پاس، تو اپنی تورات کی کچھ باتیں وہ ایسی بتایا کرتے تھے تاکہ مسلمان ان کی باتوں پر یقین کر لیں اور ان کو کوئی شک نہ رہے ان کی منافقت پہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور ان کی گمراہی کیا تھی کہ ان کے علماء جو تھے وہ بیسیکلی حق کو بیچ دینے والے تھے، یعنی کہ تھوڑی سی قیمت بھی انہیں جہاں ملتی تھی، جہاں پر ان کو اپنا فائدہ نظر آتا تھا، وہاں پر وہ بات کو ٹویسٹ کر دیتے تھے اور غلط فتوے جاری کر دیتے تھے. اور یہ سارا کچھ جو تھا ان کی محض ان کی آرزوؤں کے اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا یہ. پھر اسی طرح اور یہ یہودی جو تھے، یہودی علماء بیسیکلی، کہ ان کی گمراہی جو اللہ کے احکام پر اپنی خواہشوں کو ترجیح دیتے تھے، یہ بھی ایک ان کی گمراہی تھی کہ اللہ کا حکم نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر وہ اس چیز کو پرائرٹی دیتے تھے کہ ان کی اپنی جو پرائرٹی ہے وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اللہ کی احکامات کے اوپر اپنے خواہشات کو امپورٹنس دیتے تھے وہ. اور اسی طرح جب بھی کوئی مسائل یا کچھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اس کو ٹویسٹ کر دیتے تھے، جیسا وہ بندہ دیکھتے تھے اس کے مطابق ہی فتوے دے دیتے تھے. پھر اسی طرح ایک گمراہی ان کی کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جو ہے عذاب نہیں دے گا، ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم چاہے دنیا میں جتنے مرضی گناہ کریں لیکن ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ان کیس ہو بھی گئی تو سوائے چند دنوں کے ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بس جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ بھی خام خیالی تھی ان کی۔ اور اسی طرح جو ہم اب اس آیت میں ہم نے جو دیکھا آیت نمبر 78 میں کہ ان کو علم تو تھا نہیں کتاب کا کچھ بھی، جو بھی کچھ تھا محض اپنی آرزوؤں کو ہی لے کر وہ چل رہے تھے، اور اسی کے اوپر ساری لائف ان کی جو تھی وہ بیس کرتی تھی، اور اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، کافی لوگوں کو۔ تو امی ان کے لیے ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا کہ ان میں سے کچھ امی تھے، یعنی کہ ان پڑھ تھے۔ تو امی جو ہوتا ہے یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو نہ پڑھ سکے اور نہ لکھ سکے۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پڑھ تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا، تو دونوں ہی معنی امی میں آ جاتے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ ورڈ نکلا ہے سے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، مدر، مومز جو ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد پھر امی یہاں سے ان پڑھ کیسے ہوا؟ ان پڑھ اس طرح سے ہوا کہ جب بچہ آپ دیکھیں نیو بورن بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، تو وہ بالکل ایک ان پڑھ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ تو اسی لیے امی ہی کا ورڈ جو ہے ان پڑھ کے لیے آتا ہے، کیونکہ ایسا ہی ایک بچہ جو جسٹ ابھی بورن ہوا ہے اور اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہمیں اس کے پتہ ہونے چاہیے کہ ایک وہ شخص جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، اور ایک وہ شخص جو پڑھ تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ ایک ورڈ اور یہاں پر آیا ہے جس کے ہیں امانیہ۔ امانیہ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وشفل تھنکنگ، تمنا، خواہش انسان کی، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے قرات کا۔ قرات یعنی کہ پڑھنا، اور وہ بھی ایسا پڑھنا جس کو ہم ناظرہ کہتے ہیں نا، کہ خالی بس آپ عربک پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنا نہیں، بغیر سمجھے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ۔ تو امانی کہتے ہیں خواہشات کو، انسان کی جو اپنے دل کی خواہشات ہوتی، نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں۔ تو اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی خالی تلاوت ہی نہیں کرنی ہوتی بلکہ اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر قرآن نہ سیکھنے اور نہ سمجھنے والوں کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا۔ قرآن میں تدبر یعنی کہ غور و فکر نہ کرنا اسے چھوڑنے کے مترادف ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، اگر آپ قرآن کو پڑھتے وقت اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں، جن میں ایک چیز کیا ہے، نمبر 1 کہ اس پر عمل نہ کرنا۔ تو اگر آپ قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نمبر 2 اس میں کیا ہے کہ اس کے حرام اور حلال پر نہیں رکنا، یعنی کہ ان کو پریکٹس نہ کرنا، جو باتیں اللہ نے حرام کہی ہیں ان کو نہ چھوڑنا، جو حلال کہی ہیں ان کو اپنانا، اس قسم کی چیزیں۔ نمبر 3 اس میں کیا ہے کہ غور و فکر نہ کرنا، تدبر نہ کرنا اس کی آیات پر۔ نمبر 4 قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا، بس اتنا ہی کہ آپ پڑھنے کی حد تک ہی ہیں۔ نیچے اترنے سے مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنے اندر لے کر جانا، جذب کرنا، قرآن کے اکارڈنگلی اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں۔ آپ اس کو جو پڑھیں پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جب ہوتا ہے نا کہ پھر آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن وہ آپ کے اتنا ہی ہے، بس زبان تک ہی ہے، تو حلق سے بھی نیچے نہیں جا رہا۔ اسی طرح قرآن کا عالم بننے کی بجائے اس کا قاری بننا زیادہ پسند کرنا۔ عالم کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تفسیر کو جاننا، اس کے ترجمے کو جاننا، لیکن آپ اس کو جاننے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن کو پڑھیں بہت خوبصورتی کے ساتھ، کہ آپ کا مین فوکس بس یہی ہے کہ میں کسی طرح قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھوں۔
یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، قرآن کو بلکہ ہمیشہ خوبصورت ہی پڑھنا چاہیے، لیکن پھر یہ نہیں کہ آپ اسی کو لے کے بیٹھ جائیں کہ بس آپ کا سارا فوکس اسی چیز پہ ہو کہ میں نے اس کو قرآن کو اس طرح سے پڑھوں کہ لوگ مجھے سنیں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میں مشہور ہو جاؤں کہ میری کتنی خوبصورت آواز ہے، میں قرآن کتنی اچھی آواز میں پڑھتا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کا جو فوکس یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے، تاکہ میں سمجھوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میری زندگی بدلے گی، سمجھوں گا ہی نہیں تو پھر زندگی تو نہیں چینج ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں آیا نمبر 119، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ تو اب اس سے ہمارے عمل کی کیا بات ہے کہ ہم نے بھی دیکھیں قرآن کو پڑھنا تو ہے، ناظرہ بھی پڑھنا ہے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ اگر ہم نہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے بھی اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ گناہ ہے، ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن اترا ہی اس لیے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے، کیونکہ جب تک آپ قرآن ہمارے لیے ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے، ہمارے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کون سے احکامات ایسے ہیں جو قرآن میں ہمیں دے رہے ہیں، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں، کن باتوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکیں گے تو ہم کیسے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ تو انشاءاللہ اب سے ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے تاکہ ہمیں بھی اللہ کے کلام کی بہترین سمجھ آ سکے۔ آیا نمبر 75 میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ کر اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تاکہ اس کے بدلے میں معمولی قیمت حاصل کر لیں، اپنا جو فائدہ وہ چاہ رہے ہیں ان کو وہ فائدہ حاصل ہو جائے، دنیاوی فائدہ، چاہے وہ قیمت کی صورت میں ہو، فیم کی صورت میں ہو، کوئی عزت ہے ان کی یا ان کی واہ واہ ہو، جو بھی کچھ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے وہ یہ سارا کام کرتے ہیں کہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے اسی طرح اس کو اتارا ہے۔ اب اس جگہ پہ پہلے ہم نے پچھلا کیا دیکھا تھا کہ پچھلی آیت نمبر 78 میں ہم نے بات کی تھی ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کو علم نہیں تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو پڑھ لکھ کے بھی گمراہ تھے، وہ نہ صرف خود گمراہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے غلط غلط فتوے دے کر۔ اسی طرح ہم نے پچھلی میں آیت میں جو پہلے ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیسن میں کہ یہ لوگ تھے جو تحریف کر دیتے تھے کتاب میں، انہوں نے چیزوں کو بدل دیا۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس میں بدلا بلکہ انہوں نے اس کے اندر ایڈیشن بھی کر دی ہیں، کہ ایک تو پہلے تو ویسے ٹویسٹ کر دی ہیں چیزیں، لیکن یہاں پہ یہ کہ مزید چیزیں انہوں نے خود سے ہی اندر اس کے ڈال دی ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ کہا کہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تباہی ہے اور ہلاکت ہے۔ ویلن کا جو ورڈ ہے یہاں پہ، ویل کہتے ہیں تباہی کو اور ہلاکت کو۔ اس کے اور معنی، ایک اور معنی جو ہے وہ یہ کہ ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے ویل، جو سب سے نیچے اس کی وادی ہے، تو ویل جہنم کی وادی بھی ہے، اور اس کے معنی تباہی اور ہلاکت بھی ہے، کیونکہ جہنم میں بھی کوئی چیز جو چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ تباہی ہو جائے گی نا، ہلاک ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی، جل جائے گی۔ تو وہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ کیا مقصد تھا ان کا یہ کرنے کا؟ وہ اس لیے ایسے کرتے تھے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، تھوڑا پیسہ اکٹھا کر لیں، تھوڑی اپنی ایک فیم لے لیں، لوگوں میں فیمس ہو جائیں، لوگ ان کا نام لیں، لوگ ان کی واہ واہ کریں، یہ کتنے اچھے ہیں، کتنا ہی ان کو نالج ہے، کتنا یہ وہ۔ اور بالکل دیکھو انہوں نے کتنا اچھا ہمیں بتایا ہے، جو کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کی فیور میں فیصلہ کریں گے جب بھی تو لوگ تو آپ کو پسند کریں گے، لیکن وہی فیصلہ آپ ان کے اگینسٹ جب کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے اور تورات کو ترک کر دیا۔ تو پھر اس سے ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس میں اب بات بتا رہے ہیں، کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے جو لکھا، یہ ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور یہ بھی چیز ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کمایا ہے انہوں نے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا وہ چیز بھی غلط ہے، کام بھی غلط ہے، اور کام کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہوا وہ فائدہ بھی غلط ہے۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو۔ اللہ کا کلام بدل کر اس کے بدلے لوگوں کو ان کی پسند کے فتوے دے کر ان سے مال حاصل کرنا، اور جو کچھ بھی کمایا ہے اس طریقے سے۔ تو کسبہ کمائی کو کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ نے کمائی ہے اور کسی کام کے نتیجے میں کچھ حاصل کرنا، یعنی کہ آپ نے کچھ کام کیا اور پھر اس کے ان ریٹرن آپ نے کوئی چیز جو تھی وہ حاصل کی، وہ ہوتی ہے کسب۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے اللہ کے کلام کو بدل کر انہوں نے جو لوگوں کی پسند کے فتوے دیے اور اس سے جو انہوں نے مال حاصل کیا، وہ تمام کا تمام وہ کمائی اور تمام مال اور منصب جو انہوں نے حاصل کیا، یہ سب ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے اس سے کمائی کرنا، مال کمانا یا کوئی بھی بینیفٹ اس سے لینا، وہ بھی اسی چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی آیات میں تحریف یعنی کہ چینجز کے بارے میں وعید ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حرام کام کی کمائی بھی حرام ہے۔ اللہ کی کتاب میں تبدیلی، ہیر پھیر گناہ ہے، اور اس سے ملنے والی دنیاوی فائدے جو ہیں وہ بھی پھر اسی طرح سے حرام یا منع ہو جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل نے فرمایا کہ بے شک تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن، منافق، بڑے چھوٹے، مرد عورت، آزاد غلام سب اسے حاصل کریں گے۔ اور کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہے کہ میری پیروی نہیں کرتے، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ میں اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہ نکالوں۔ چنانچہ تم اپنے آپ کو اس سے اور اس کی بدعت سے بچائے رکھنا۔ اس کی بدعت اور دلالت دونوں گمراہی ہیں۔ آیا نمبر 80۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھو سکے گی۔ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے۔ تو اس آیت میں بھی یہود کی گمراہی کا ذکر ہے۔ ایک اور چیز جو ان کے بارے میں، ان کی خرابیوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ ان کی وشفل تھنکنگ تھی یہ کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کی چوزن پیپل ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کریں ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر ہم ان کیس ہم ڈل بھی جاتے ہیں تو ہم بہت قلیل عرصے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر یا کچھ دنوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ ہم رہیں گے جہنم میں، اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے اس دنیا کی مدت 7,000 سال ہے اور ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے جہنم میں ایک دن عذاب دیا جائے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کوئی دلیل ہے پاس ان کے؟ ایسی کوئی چیز، کوئی دلیل لے آئیں، کوئی اللہ کا وعدہ لے آئیں۔ تو اگر تو وعدہ لے رکھا ہے اللہ سے تو پھر تو وہ پورا ہو کے رہے گا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کہتے ہو؟ اس سے ہمیں یہ بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہود آخرت پہ اور جہنم پر ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ایمان ان کا جو ہے انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں فائدہ دے گا؟ اس لیے کہ ایمان کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ صرف آرزوئیں، تمنائیں، اس کی خواہش کر لینا جنت کی، یہ چیزیں انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گی۔
آپ کو جنت میں جانے کے لیے ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی جنت اتنی آسان ہے، اللہ کی جنت اتنی معمولی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں کہ جن میں نہ تو کوئی سنسیریٹی ہے، نہ ہی کوئی اخلاص ہے ہمارے اعمال کے اندر، نہ ہی وہ سنت کے مطابق ہیں، کہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دیں گے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو جانے کے لیے ہمیں اس میں تردد کرنا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے اوپر اپنی جان مارنی پڑے گی، پھر ہمیں اپنے اعمال سے یہ چیز کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ جب ہم یہ ثابت کر دیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر یہ ہمیں بات ایک اور پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنت میں ڈالنے کا وعدہ کر دیا تو پھر اس کو جنت میں ہی ڈالیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جہنم کا وعدہ کر دیا ہے، کسی پہ عذاب کا کر دیا ہے، تو وہ بھی کام اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ پھر ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنے والوں کے لیے جو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرے گا، اور اسی طرح نافرمانی کرنے والوں کے لیے جو جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے وہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 81، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت میں ان کے پچھلے دعوے جو تھے اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو آگ پہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے بلکہ ہم تو صرف کچھ دن کے لیے رہیں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کھول کے بتا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس آدمی کے گناہ چاروں طرف سے اسے گھیر لیں، حتیٰ کہ کوئی بھی نیکی اس کے پاس نہ باقی بچے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہوگا جہنم ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سیئتاً کا ورڈ جو یہاں پر آیا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بدی کو، برائی کو۔ اب اس کے ورسز اگر ہم دیکھیں تو اسی آیت میں آگے دیکھیں، سیئتاً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، سو خطیئتہ جو ہے، اسی طرح سیئتاً، تو خطیئت جو ورڈ ہے یہ خطا سے ہے، غلطی کرنا۔ کوئی چیز جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو گناہ بھی ہوتا ہے اور غلطی ہوتی ہے، لیکن ایک کوئی قصور ہو گیا، یہ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی سیئتاً ہوتی ہے۔ سیئہ جو ہے وہ، اب اس کے بارے میں کچھ قول ہیں کہ جیسے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کفر کو لے جاتی، یعنی کہ کفر کرنا، شرک کرنا، یہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں یا ایسے گناہ ہوتے ہیں۔ خطیئت جو ہوتا ہے یہ کفر سے کم درجے کا گناہ ہوتا ہے، تو یہ اتنا سیویئر نہیں ہوتا جتنا سیئتاً جو ہوتا ہے وہ زیادہ سیویئر ہوتا ہے۔ پھر سیئتاً میں وہ انسان بھی آ جاتا ہے جو شرک کی حالت میں مر جائے، یعنی کہ اس نے شرک کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تو اس کو بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کبیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہوں پر اڑے رہنا، پھر بعد میں بھی توبہ کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جانا، یہ ساری سیئتاً کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے اندر وہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ جو دلوں کو گھیر لیتے ہیں، وہ والے گناہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر جو انسان گناہوں میں ڈوب جائے، اس کو اپنی غلطی بھی نہ نظر آئے، تو وہ جہنم کی آگ میں رہنے والا ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، صاحبہ جو ہوتی وہ بھی صاحبہ، صاحب، یہ سارے جو ہوتے ہیں ساتھی کے لیے آتے ہیں۔ اسی سے دیکھیں صحابہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ۔ تو یہاں پر جو ساتھی کی بات ہو رہی، تو یہاں پر کس چیز کے ساتھی ہیں؟ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی کہ ان کے بالکل ساتھ ہوگی آگ میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ اسی کے ساتھی، جیسے دو دوست ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ جو ہیں آگ کے ساتھ ہی اس طرح سے رہیں گے کہ جیسے اس کے ساتھی ہیں یہ۔ اب ہمیں اور بات ایک یہاں سے اس آیت سے کیا پتہ چلتی کہ گناہوں کے اندر گھر جانا اور توبہ نہ کرنا، یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی
تفتیش ہو سکتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایسے گناہ جن کو ہم نے کیا بہت معمولی قسم کی نوعیت کے تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات پہ پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے صحیح مسلم کی ہے، تو اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو پھر بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، آپ کو کس طرح سے میں، آپ تو خود ساری کائنات کو پالنے والے ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں، تو میں آپ کو کس طرح سے پانی پلا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا اس کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح معمولی سمجھے جانے والے گناہ بھی قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی کوئی بندہ کسی کے اور گناہوں کا بھی ذمہ اپنے اوپر لے گا۔ وہاں پہ ہر بندہ اس دن اپنی اپنی نفسی نفسی ہوگی، ہر کوئی اپنے بوجھوں کو اٹھائے گا۔ وہ بوجھ جو اس نے گناہ دنیا میں جو کیے تھے، وہ گناہ، وہ سارے بوجھ کی صورت میں قیامت کے دن اس کے سامنے ہوں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اور اس کے مطابق 7 کبیرہ گناہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ ان میں سے ایک ہے شرک کرنا۔ شرک تو ظاہر ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 جادو کرنا۔ نمبر 3 قتل کرنا۔ نمبر 4 سود لینا، سود کی ڈیلنگ کرنا، کچھ بھی ریلیٹڈ چیز سود سے جو آپ کر رہے ہیں وہ۔ نمبر 5 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6 جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ نمبر 7 پاک دامن ایمان والی عورت پہ زنا کی تہمت لگانا۔ یہ تو وہ 7 گناہ تھے، کبیرہ گناہ، جو جہنم میں لے کے جانے والے۔ اس کے علاوہ کچھ اور گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو وہ بھی انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، جیسے کہ اچھی طرح وضو نہ کرنا، یا آپ بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھ لی، پراپرلی وضو ہی نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ کسی کے ایک کوئی صحابی تھے، کچھ لوگ تھے، انہوں نے جب وضو کیا تو ان کی ایڑیاں پیچھے سے خشک تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جو ایڑیاں ہیں یہ جہنم میں لے جائیں گی، تو ان کو دوبارہ پراپر وضو کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وضو کرتے وقت کوشش کریں کہ ہمارا کوئی بھی پارٹ، جو وضو کے پارٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا ڈرائی نہ رہ جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کرنا، یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی بات منسوب کر کے لگا دینا، ان کی کوئی حدیث ایسی غلط ملت بتا دینا کہ وہ حدیث ہے نہیں لیکن آپ نے اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں تھی۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے یہ بھی جو ہے گناہ ہے، یہ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ پھر نماز کا نہ پڑھنا، نماز کو سرے سے ہی نماز کو چھوڑ دینا یا اس کو پراپرلی ادا نہ کرنا، اس کو کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا۔ پھر زکوٰۃ کا نہ دینا، رشتوں کو قطع کرنا، یعنی کہ رشتہ داروں سے میل جول نہ رکھنا، ان سے قطع تعلق ہونا۔ پھر اسی طرح لعن طعن کرنا، ناشکری کرنا، زبان سے اذیت دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ چغلی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اسی طرح فحش کلام کرنا، فحش کلام یعنی کہ ایسا جس میں تھوڑے سے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ باتوں کو اس طریقے سے ادا کرنا، لچھے دار باتیں، گندی باتیں جو ایک اپروپریٹ باتیں نہیں ہوتی، اس طرح سے کرنا، دوسروں کو لبھانے والی گفتگو کرنا، بنا بنا کے الفاظ کا ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد کلامی بدبختی سے اور بدبختی آگ سے۔ اسی طرح فحش لباس پہننا، کپڑے اس طرح کے پہننا کہ آپ اٹریکٹ کر سکیں دوسروں کو، گندے قسم کے کپڑے پہننا۔ پھر فحش حلیہ اپنانا، اس طرح کا حلیہ ایٹیٹیوڈ اپنا کرنا، اپنا اس طرح سے اپنے کپڑے پہننا کہ جو لوگوں کو ٹریک کریں، کوئی میسج دیں ان کو۔
پھر زمین پر چھوتا ہوا لباس پہننا ہے، کپڑے پہننا لیکن پیچھے سے ایسے اتنے لمبے کر دینا لٹکتے ہوئے جو زمین پہ لٹک رہے ہیں، اور یہ کہ آپ تکبر کی وجہ سے اس طرح سے کرنا۔ پھر تکبر کرنا خود بھی کبیرہ گناہ سے، ایسے گناہوں میں سے آ جاتا ہے کہ جو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ جانوروں پر ظلم کرنا، حرام کی کمائی کھانا، حرام کمانا اور حرام کھانا، پھر یتیم کا مال کھانا، مکر و فریب، یہ چیزیں بھی جو ہیں، کسی کے ساتھ مکر کرنا، فریب کرنا یعنی کہ دھوکہ دینا، کسی کو بھی جھوٹ بول کے کوئی کام کر لینا، جھوٹ بول کے کام کروا لینا، اس طرح کی چیزیں، مکر کرنا، بہت سے یہ تو کامن چیز ہو گئی ہے اب تو، فریب دینا، لوگوں کو چیٹ کرنا، یہ چیزیں بھی غلط ہیں۔ آیا نمبر 82، اس میں اب ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے ان کمپیریزن ٹو کہ ہم نے اس سے پہلے کیا دیکھا تھا کہ وہ اصحاب النار ہیں، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں چینجز لے آتے ہیں، اس کی آیات کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اب بات ہو رہی ایمان لانے والوں کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل صالح اور آپ دیکھیں کہ ایمان، جہاں بھی اب تک ہم دیکھتے پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان پلس عمل صالح، کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ایک کے بغیر دوسری پاسبل نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بہت نیک اعمال کیے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ بھی چیز آپ کو جنت میں آگے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ایسی چیز۔ تو دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ اور عمل صالح کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، یعنی کہ اگر ان کی پیروی ہم کرتے ہیں تو، اور ایسے اعمال بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ نیک اعمال میں آ جاتے ہیں، عمل صالح کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ہمیں اس آیت سے ایک بات جو اب پتہ چل رہی ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ ایٹرنل ہیں، ان میں ہمیش کی ہے، یہ ہمیشہ رہیں گی۔ نیکی جنت کی طرف اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پہ مراد اس سے یہ ہے کہ جس کی بھی ایک نیکی اس کے گناہوں کے مقابلے میں بڑھ گئی، دونوں جب بیلنس پہ رکھی جائیں گی اسکیل کے اوپر، دونوں ایک طرف نیکی ایک طرف برائی، تو جس چیز کا پلڑا بھاری ہوگا وہ انسان کی وہی فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی۔ تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایکول ہوتے ہیں دونوں، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے اندر ڈلتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ اسکیل نیچے چلا جاتا ہے۔ نیکی یا عمل صالح آپ کہہ لیں، اس سے عمر اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، صلہ رحمی کرنا، بندوں سے اچھا سلوک کرنا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، گردن چھڑانا، کسی مریض کی عیادت کرنا، اچھی گفتگو کرنا، سچ بولنا، حیا کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، غصہ نہ کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور پھر کلمہ توحید پر خاتمہ ہونا، معاف کر دینا، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ عمل صالح کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے اعمال کو اس طرح سے کریں کہ وہ سنت کے مطابق ہوں۔ اعمال تو ہم بہت سارے کرتے ہیں، ہم ان کو نیکی سمجھ کر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہر چیز جو کر رہے ہیں وہ ہمارا نیک عمل نیک چیز میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، اور کنڈیشنز ہمیں جب تک پتہ نہیں ہوں گی ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں قبولیت کے درجے پہ بھی پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ جو بھی عمل کریں اس کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے، پیورلی اللہ کے لیے ہوں، انٹینشن آپ کی اچھی ہو، نیک انٹینشن ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، کیونکہ جس عمل کو بھی آپ دکھاوے کے لیے کر لیں گے اس کا اجر ختم ہو جائے گا، اس کا پھر آپ کا دنیا میں ہی حساب بیلنس ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں
یا ہم لوگ چاہتے ہیں یہ کہ ہمارے اعمال سیکیور ہوں، ہمارے اعمال جو ہیں قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین درجے میں بہترین حالت میں ہمیں دے اور ہمیں اس کا بہترین اجر عطا کرے، تو پھر اس کے لیے نیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کی نیت ایسی کی ہو، آپ کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو، اور پھر وہ سنت کے مطابق بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بدعت والے کام آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم قبولیت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اعمال قبول ہو جائیں، اور پھر اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ اور ایمان کے بغیر بھی عمل صالح جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے۔ تو ایمان از دا کی، شرط یہ جو ہے اس کی ایمان کی ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر ایمان ہی نہیں، یعنی کہ اگر وہ مسلم ہی نہیں ہے، وہ جتنے مرضی نیک اعمال کرے تو اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی اجر باقی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم اب تک جو دیکھتے آئے پیچھے کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے کہ جب بھی ایمان کی بات آتی ہے، ساتھ عمل صالح کی بات آتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ویری امپورٹنٹ۔ ایک چیز کو ہی لے کر ہم خالی نہیں چل سکتے۔ اگر ہمارے دل میں صرف ایمان ہے، بہت ایمان ہے آپ کے دل میں، بہت آپ ہائیسٹ لیول ایمان ہے آپ کی، لیکن آپ کا عمل کچھ نہیں، تو یہ بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ خالی ایمان کا ہونا جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا عمل بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں پر عمل بھی کریں، اللہ کو کر کے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز میں نے پڑھی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ خالی دل میں اللہ کا خوف رکھنا، خالی دل میں بس اللہ سے محبت کرنا، لیکن پھر اس کے لیے ایفرٹس نہ کرنا، کیسے پاسبل ہے کہ آپ کسی سے لو کرتے ہوں لیکن پھر آپ اس کی ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں کہ وہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی عمل صالح کر سکیں، اور ہم نے جو آج کے لیسن میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان پر ہم غور و فکر کر سکیں، ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں اپنی لائف میں ان کو۔ اور جو کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہم نے آج دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی نسلوں کو بچا سکیں، اپنے بچوں کو بچا سکیں، گھر والوں کو بچا سکیں، خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی بچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔